بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسے عجیب سوال کیے۔ جب وہ سوال بارگاہ الہی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا، جسے سن کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ سے یہ سنا تو وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ کم کر دے، تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا، جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور وہ مجھے بھی تھوڑا سا مال عطا کریں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے، اسے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں،
میں نے اسے کان تو دیے ہیں اور وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، اتنا مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے ادا نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، مال زیادہ ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کو دیکھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے شخص، تو اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جسے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، وہ دولت بھی عطا کرے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور ہمیشہ پریشانیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔